اس کا تھوڑا لوگ جانوروں کو کھانا کھلاتے ہیں، یقیناً جانور کو کھانا کھلانا صدقہ ہے. حدیث میں آتا ہے فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، ہر جاندار پر احسان کا ہمیں ثواب ملتا ہے. یہ جانوروں کے بارے میں حدیث ہے. جو بھی جاندار چیز ہے اس پر احسان کرو گے تو ثواب ملے گا، اس کو تکلیف دو گے تو گناہ ملے گا. مجھے اسی تکلیف سے ایک بات یاد آ گئی. ابھی ہمارے بچوں نے یہ کلپ بنا کے چلانا، لوگ یہ ظلم کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں ایک چوہا آ رہا تھا، گائے ایک باہر کی طرف پالی ہوئی ہے نا ہم نے، تو چوہے کو پکڑنے کے لیے آج کل ایک گوند آ رہی ہے، گوند یوں کر کے لگا دیتے ہیں، چوہا اس پہ آ کے چپک جاتا ہے. اچھا، میں جب صبح اٹھاؤں تو مجھے فوراً آواز آئی کہ اس طرف نہیں جانا، یہاں پر چوہا پکڑا گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں بھی آ جائیں. ٹھیک ہے جی. فجر سے پہلے کا ٹائم تھا، فجر کی نماز پڑھ کے آیا. دوپہر 12-1 بجے مجھے یاد آیا کہ یار وہ چوہا تھا، پکڑا گیا تھا، اس کا ہوا کیا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ چوہا جوں کا توں 12 بجے تک اسی پہ چمٹا ہوا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. میں نے اپنے بیٹے سے بولا، میں نے کہا بھائی اس کو ٹھکانے لگاؤ، یہ تو ظلم ہے جانور کے ساتھ. 8-10 گھنٹے ہو گئے، ایک جکڑا ہوا ہے، آپ کو کوئی رسی سے باندھ دے، نہ کھانا نہ پینا، اور عجیب عذاب میں آپ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں باہر پھینک کے آ رہا ہوں، بلی کھا لے گی اس کو. میں یہ اس لیے پورا واقعہ دہرا رہا ہوں کہ آپ کے بچے بھی یہ غلطی کر سکتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے، بلی پہلے بات کھائے گی کیسے؟ وہ تو بلی بھی چپک جائے گی اس کے ساتھ، وہ بھی اسی عذاب میں. تو تھوڑی میں نے ڈانٹ لگائی اس کو، میں نے کہا تھوڑی سینس سے کام لو. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں ایسے ہی پھینک دیتا ہوں. میں نے کہا ایسے ہی پھینکو گے، اس کو مرنے میں 24 گھنٹے لگیں، 48 گھنٹے لگیں، بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مرے گا. یہ غلطیاں عام طور پہ گھروں میں ہو رہی ہیں، اس لیے میں اپنے گھر کا واقعہ اس کو میں نے طبیعت سے تنبیہ کی اپنے بچے کو. میں نے کہا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی نے فرمایا ایک شخص نے بلی کو باندھ دیا تھا، بھوکا پیاسا مارا ہے اس کو، اور اللہ نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا. ایک عورت نے بلی کو مارنے کی وجہ سے. آپ کہہ سکتے وہ بلی تھی، یہ چوہا ہے بھائی، بلی بھی ہمارے کام کی نہیں تھی، چوہا بھی نہیں. بات یہ نہیں ہے کہ بلی کو مار رہے ہو یا چوہے کو مار رہے ہو، بات یہ ہے کہ بھوکا پیاسا رکھ کے عذاب کے ساتھ مار رہے ہو، تو یہ مارنا بھی قیامت کے دن آپ کے گلے پڑے گا. ایک جاننے والے صاحب نے کیا کیا، چوہا پکڑا، وہ پھڑکی سے نہیں لگا دیتے، اس میں چوہا آ کے پھنس جاتا ہے اندر، ٹماٹر رکھ دیا، چوہا بندر ہی، اور وہ پھڑکی پڑی ہوئی ہے دھوپ میں، سارا دن دھوپ میں وہ چوہا اسی میں تڑپ تڑپ کے بھاگ رہا ہے. رات کو آ کے انہوں نے اس کو مارا ہے. یار تم صبح ہی مار دیتے، نہیں جی صبح آفس جانا ہے، دیر ہو رہی ہے. وہ سارا دن دھوپ میں، آپ کبھی دھوپ میں اس طرح تڑپو؟ تو بھائی یہ حرام ہے، ناجائز ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں نے پھر کیا کیا، اس چوہے کا سر بڑے سے اینٹ سے ایک دم سے کچل دیا تاکہ مر جائے فوراً، پھر جو ہوتا رہے گا ہوتا رہے. تو بھائی چوہا ہو، بلی ہو، کوئی بھی جانور ہو، ہمیں نقصان دے رہا ہے، اس کو مار سکتے ہیں. مارنے کا طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا جس میں تکلیف کم سے کم ہو. کسی کو بھی عذاب دینے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں نا، وہاں پہ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں، حس تو ہوتی ہے جانوروں میں بھی. تو اب یہ سمجھیں کہ جانور کو تکلیف پہنچانا گناہ اور جانور پہ احسان کرنا ثواب. یہ تو شریعت کا ایک اصول ہے. لیکن جہاں انسان اور جانوروں میں ٹکراؤ ہوگا تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ بولو، انسانوں. اب لوگ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، کبوتر کھائے گا ثواب ملے گا، لیکن نقصان اس سے انسانوں کو ہو رہا ہے. کبوتر گند بھی کرتے ہیں، بیٹیں کرتے ہیں، اور کبوتر کی بیٹوں میں سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں. جو ہوا اگر اس بیٹوں سے گزر کے آتی ہے، بہت سے لوگوں کو سائنس کا پرابلم ہوتا ہے. میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے کہ کبوتر کی بیٹیں آپ کے سانس کے لیے نقصان دہ ہیں. تو جہاں کبوتروں کی بہت زیادہ بھرمار ہوگی وہاں بیٹیں بھی ہوں گی، یا کبوتروں کو پیمپر لگا کے گھماؤ گے آپ؟ پھر جانور پالنے کے تو ہے، ہمیں پالنے چاہیے، لیکن صفائی ستھرائی کا بھی تو ہے نا. اب مجھے بکری پالنے کا شوق ہے، میں بکری اپنے کچن میں لا کے باندھ دوں کہ مجھے بڑی محبت ہے. گھر والے کہیں گے آپ کو بکری سے محبت نہیں، ہم سے نفرت ہے، کچن گندا کر رہی ہے. بیڈ پہ لے جا کے میں بکری کو بٹھا دوں. بھائی بکری کے لیے الگ سے جگہ بنتی ہے، اس کی صفائی کا انتظام ہوتا ہے. یہ انتظام ہے تو پالو گے، نہیں ہے تو نہیں پالو گے. اب جو لوگ کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں، پانی رکھ رہے ہیں، کبوتر آ کے اتنی بیٹیں کر دیتے ہیں، اس جگہ کی صفائی میں یہ بھگت چکا ہوں. میں پہلے گھر میں رہتا تھا، نیچے میں رہتا تھا، اوپر مالک مکان کبوتروں کو دانہ ڈالتے تھے.
گھر کی دیوار 100 بار کلر کرا کرا کے تھک گئے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہی, کیونکہ کبوتر بیٹھتے اور اتنی بڑی بڑی بیٹوں کا نشان چھوڑتے, پوری دیوار کالی ہو جاتی. ان کو ہم سمجھاتے یار یہ کام مت کرو, لیکن وہی کہ جانور کو دانہ ڈالنا کیا ہے, ثواب ہے. تو کرایہ داروں کو عذاب پہنچانا یہ کوئی ثواب ہے؟ تو اس لیے کبوتروں کو آپ دانہ ڈالیں جنگلوں میں جا کے, کائنڈلی شہروں میں نہ کریں. اس سے جتنے اڑوس پڑوس کے جنگلوں کے کبوتر ہیں سب سیٹیاں مار مار کے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں, اور شہر میں بیٹوں کی ایک بھیڑ لگ گئی ہے, چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں اس کے خلاف ہوں. تو ان سے کہیں دانہ بھی ڈالنا چھوڑ دیں, پانی بھی ڈالنا چھوڑ دیں, وہ مریں گے نہیں پیاس سے, ادھر ادھر چلے جائیں گے, ایک جگہ سے بکھر جائیں گے.